امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ نمبر 9، انم انکرا۔ سوہل سویداشلی 3 بچوں کی ماں ہے۔ اس کی شادی حسن سے ہوئی ہے جو جذباتی طور پر ایک شخص سے دور ہے اور بچپن سے پریشان ہے۔ اپنی بے وفائی کا پتہ لگانے کے بعد زوہل، جو کبھی ایک معزز آفیسر تھی، اپنی زندگی کو دوبارہ بنانے اور اپنے بچوں کی دیکھ بھال کے لیے جدوجہد کرتی ہے۔ دل ٹوٹنے، لچک اور اپنے خاندان کو ساتھ رکھنے کے چیلنجز کے ذریعے اس کا سفر اس ترک ٹی وی سیریز کا جذباتی مرکز ہے۔ نمبر 8، ازاغ شہر۔ عالیہ البورہ اپنے مرحوم شوہر کے جنازے اور اپنے 5 سالہ بیٹے کے ساتھ اپنے شوہر کی آخری وصیت کو پورا کرنے کے لیے ماردین جاتی ہے۔ تاہم یہ آمد واپسی کے ایک نقطہ کی نشاندہی کرتی ہے اور البورہ سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ البورہ قبیلے کا سربراہ جیہان البورہ عالیہ کی جدوجہد سے لا تعلق نہیں ہے، لیکن اس نے اسے اپنے بچے کو ساتھ لے کر جانے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ ماضی کی تاریکی، پوشیدہ رازوں اور خطے کی تلخ حقیقتوں کا مقابلہ کرتے ہوئے عالیہ البورہ اپنے آپ کو اپنے مرحوم شوہر کے خاندان کے ساتھ ایک شدید جدوجہد میں پھنسا پاتی ہے۔ نمبر 7، گیلین۔ اپنے والدین کو جانے بغیر پرورش پانے والی یتیم ہانجر نے کم عمری میں ہی زندگی کے چیلنجز سے لڑنا سیکھ لیا۔ چونکہ اس کا اپنے بھائی کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اس لیے وہ ایک جنگجو جوان عورت بن گئی ہے جو اپنے پاؤں پر کھڑی ہے۔ ہانجر اپنے بیمار بھائی کو اس مشکل زندگی سے بچانے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے۔ ایک امیر خاندان کے وارث جیہان نے اپنی والدہ مقدر کی طرف سے ارینج شادی کا خیال قبول کیا، جس نے اسے بتایا کہ ان کی نیک خون کو جاری رکھنے کے لیے اسے ایک بیٹا ہونا چاہیے۔ مقدر ہانجر کی خوبصورتی سے متوجہ ہوتی ہے اور اسے اپنے بیٹے کے لیے موزوں پاتی ہے، اگرچہ اسے یہ خیال پسند نہیں ہے۔ ہانجر اپنے بھائی کے علاج کے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے اس شادی کو قبول کرتی ہے۔ نمبر 6، کیندی دوسان آلاماس۔ جس دن علیزے کی پیدائش ہوئی اس کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ علیزے کو احساس جرم ہے، حالانکہ اس کے والد نور الدین اسے پریشان نہ کرنے کے لیے بلند آواز میں اس کا اظہار نہیں کر سکتے۔ اس میں نور الدین نے اسے خوش رکھنے کے لیے کیے گئے سمجھوتوں کا اضافہ کیا۔ نتیجہ ایک جارحانہ خود غرض کردار ہے جو بنیادی طور پر اپنے آپ سے متصادم ہے۔ تاہم وہ ایک بریکنگ پوائنٹ پر پہنچ جاتا ہے، تقریباً ایک ویک اپ کال، جب اس کی بیٹی ایک میکینک کی کار کو نقصان پہنچانے والے ہٹ اینڈ رن میں ملوث ہوتی ہے۔ اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے وہ اپنی بیٹی کو وہ چیزیں سکھانے کا فیصلہ کرتا ہے جو وہ اسے چھوٹی عمر میں سکھانے سے قاصر تھا۔ اس کا پہلا مقصد علیزے کو دوسروں کے فیصلوں اور خواہشات کا احترام کرنا سکھانا ہے۔ اس وجہ سے وہ سینم کو پرپوز کرتا ہے جسے وہ برسوں سے پیار کرتا تھا، لیکن شادی کی طرف قدم نہیں اٹھا سکا تاکہ علیزے پریشان نہ ہو۔ نمبر 5، کان چیچک لہری۔ کان چیچک لہری دیلان اور باران کی چلتی پھرتی کہانی اور شادی کے بارے میں بتاتا ہے جس پر وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کی دشمنی کے باوجود خونی جھگڑے کو ختم کرنے پر مجبور ہوتے ہیں، ایک ایسے جذبے کو بھڑکاتے ہیں جو یا تو محبت میں پھوٹ پڑے گا یا تباہی لائے گا۔ باران کو اپنے بھائی کو بچانے کے لیے اپنے دشمنوں سے نفرت کو ایک طرف رکھنا چاہیے اور اس حملے کے لیے جو اس کی ماں کو ہلاک کر دیا گیا تھا اور جرم پر قابو پانا چاہیے، کیونکہ وہ بدلہ لینے کے لیے خاندان میں امن قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تقدیر اس وقت کال کرتی ہے جب باران کے چچا نے انکشاف کیا کہ اس نے اپنے والدین پر حملہ کرنے والوں کا سراغ لگا لیا ہے، لیکن اس کے چچا ایک خوفناک راز چھپاتے ہیں۔
وہ ایک جال بچھا رہا ہے اور در حقیقت اس حملے کے پیچھے وہ شخص ہے، اس امید میں کہ اگر بحران بدلہ لے اور جیل چلا جائے تو وہ خاندان کی قسمت پر ہاتھ ڈال لے گا۔ نمبر 4، ایمن۔ ریحان ایک دیسی لڑکی، شائستہ، مہربان اور خیال رکھنے والی ہے، جو اپنے پرانے خاندانی دوست حکمت کے بیٹے سے شادی کرنے کا وعدہ کرتی ہے۔ جب اس نے حتمی تشخیص کا انکشاف کیا ہے، حکمت کو اس بات کی فکر ہے کہ اگر اس کے غیر سنجیدہ بیٹے اور لالچی بیوی کو چھوڑ دیا جائے تو اس کے خاندان کا کیا بنے گا، جس کی واحد فکر استانبول کے اعلیٰ معاشرے میں اپنا مقام مضبوط کرنا ہے۔ امیر زیر بحث بیٹا ہے، ایک باغی جو خاندانی کاروبار میں کام کرنے کے بجائے خطرات مول لینے اور اپنے والد کی محنت سے کمائی گئی رقم کو لوٹنے کو ترجیح دیتا ہے۔ وہ شادی پر راضی ہوتا ہے، لیکن اپنے وعدے کے ساتھ وہ ریحان کی زندگی کو دکھی بنانے کا عہد کرتا ہے، اس حد تک کہ وہ اسے طلاق دے دے۔ نمبر 3، یالی چپکنی۔ خالص آغا زیورات کی ایک بڑی سلطنت کا مالک اور کورہان خاندان کا سربراہ ہے۔ اگرچہ اس کا بیٹا اورہان اور سب سے بڑا پوتا فواد زیادہ تر کاروبار چلاتے ہیں، پھر بھی وہ کمپنی میں سب سے اہم فیصلے کرتے ہیں۔ اس کا چھوٹا پوتا فرید، جو اس کے بھائی فواد سے بہت مختلف ہے، ایک بہت ہی غیر ذمہ دار نوجوان بیچلر ہے جو ابھی بیرون ملک سے واپس آیا ہے، جہاں وہ تعلیم حاصل کرنے گیا تھا۔ خالص فرید کی لاپرواہی کو مزید برداشت نہیں کر سکتا اور وہ اپنی بیوہ بہو افاقت پر پابندی لگاتا ہے کہ وہ اسے شادی کے لیے ایک اچھی لڑکی تلاش کر کے دے۔ یہ خبر کہ خالص آغا اپنے پوتے کے لیے دلہن کی تلاش میں ہے، نیلے رنگ سے گازین ٹپ میں کاظم کی حویلی تک پہنچتی ہے۔ کاظم کے امیر ہونے کی واحد امید اس کی خوبصورت بیٹیاں سنا اور سیران ہیں۔ نمبر 2، آئلے۔ اصلان سوئیکان استانبول کے سب سے بدنام جرم خاندان کے سربراہ ہو سکتے ہیں، لیکن کھانے کی میز پر اس کی ماں حلیہ لوہے کی مٹھی کے ساتھ حکومت کرتی ہے۔ وہ اٹوٹ روایات کے ایک مجموعے کے ساتھ بے ہنگم قبیلے کو ایک ساتھ رکھنے میں کامیاب رہی ہے، جس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ میز سے نہیں بچ سکتے۔ یہ سب کچھ دھواں میں اڑ جاتا ہے جب اصلان ایک ایسی عورت کی خاطر خاندانی رات کے کھانے میں خلل ڈالتا ہے جس سے اس کی ابھی ملاقات ہوئی تھی۔ خوبصورت ماہر نفسیات ڈیون اور اصلان محبت میں پڑ جاتے ہیں، اور جیسے جیسے وہ قریب ہوتے جاتے ہیں، ماہر نفسیات اس کے متضاد خاندان کی تشخیص کرنے میں مدد نہیں کر سکتی۔ لیکن کیا ایک ماہر نفسیات میدان جنگ کے عین وسط میں پھینک کر سب کو ٹھیک کر سکتی ہے؟ اور کیا وہ اپنے زخموں سے مکمل طور پر ٹھیک ہوئے بغیر اصلان جیسے نارسی سے نمٹ سکتی ہے؟ نمبر 1، ویدا میکتوب۔ اللہ نور کی زندگی، جس میں وہ مکمل طور پر ضیاء پر منحصر تھی، خط کے ساتھ بدل جاتی ہے۔ ٹھیک 30 سال بعد، چاہے ہم اسے تقدیر کا موڑ کہیں، کائنات کا بے مثال انصاف یا محبت کی طاقت، یلدز اور کارلی خاندانوں کے راستے پھر سے گزر جاتے ہیں۔ دو مخالف خاندانوں، بالخصوص اللہ نور اور ضیاء کی قسمت اب ان کے بچوں اصلی اور محمد کے ہاتھ میں ہے، جبکہ محبت صحیح وقت پر صحیح جگہ پر ہونے کا انتظار کر رہی ہے۔ اصلی اور محمد کی قسمت غلط وقت پر غلط جگہ پر متحد ہو جاتی ہے۔ اصلی فرانس کے سب سے معزز اسکولوں میں سے ایک سوربون جائے گی اور محمد ہتھیجے سے شادی کرے گا جسے وہ ایک بہن کی طرح پیار کرتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔